الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ 15واں کلاس ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے ایک ایک وقت کو غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا ٹاپک ہر دن کے جیسے بہت ہی اہمیت رکھنے والا ٹاپک ہے۔ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس آئیڈیل زندگی کو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اتارے اور اپنی بیویوں، اپنی بچیوں کو بھی اس زندگی سے سبق لینے پر ابھارنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت۔ بہت ہی پیاری سیرت ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ عورت ہیں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا رشتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ بھی لگتی تھی۔ آپ کی زندگی میں ہم سب کے لیے میسیج ہے، پیغام ہے۔ ان کے اندر ایثار اور قربانی کا عجیب جذبہ تھا، ان کے اندر میدان جنگ میں بہادری کا عجیب جذبہ تھا، ان کے اندر صبر اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کا عجیب جذبہ تھا۔ ان کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ وہ ہے جب کہ ان کے بیٹے کی وفات ہو جاتی ہے اور اس پر صبر کرتی ہیں اور نہایت ہی حکمت سے اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہیں گھر میں، اور حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنے شوہر کو اپنے بیٹے کی وفات کی خبر دیتی ہیں۔ یہ قصہ بہت ہی سبق رکھنے والا قصہ ہے۔ آئیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نام۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ملیکہ بنت ملحان تھا۔ انہیں غمیسہ یا رمیسہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی کنیت ام سلیم کے نام سے زیادہ شہرت رکھتی ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا قصہ بہت ہی سبق آموز ہے، اور دین پر جمے رہنے کا قصہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی رہنے والی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں، اس سے پہلے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ ان کے شوہر مالک بن نضر تھے جو تجارتی سفر پر کہیں گئے ہوئے تھے۔ واپس جب آئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک بن نضر کو اسلام کی دعوت دی، لیکن مالک بن نضر نے اسلام کی پرواہ نہیں کی۔ جب ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ تم دین سے پھر گئی ہو، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی حکمت سے انہیں جواب دیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری اعتماد کے ساتھ کہا کہ میں اپنے دین سے نہیں پھری، بلکہ میں نے حق کو اپنایا ہے، میں نے حق کی پہچان کر لی ہے۔ شوہر نہ صرف اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دین پر جمی رہتی ہیں۔ ایک دن مالک بن نضر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ شہادت کی تلقین کر رہی ہیں، کلمہ سکھا رہی ہیں، تو غصے میں کہتا ہے کہ تم میرے بچے کو بھی خراب کر رہی ہو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں کر رہی، بلکہ میں اسے حق کے راستے پہ ڈال رہی ہوں۔ میرا بیٹا بھی حق کے راستے پر جمع رہے گا، میں اپنے بچے کو خراب نہیں کر رہی ہوں۔ اس طرح سے مالک بن نضر اسلام قبول نہیں کرتا ہے، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دین پر جمی رہتی ہیں۔ بالآخر وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ سیریا کے سفر پر تھا کہ راستے ہی میں کسی دشمن نے اس کو مار دیا۔
اس طریقے سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین کی حفاظت کرتی ہیں. شوہر گھر سے نکل جاتا ہے، شوہر ٹارچر بھی کرتا ہے، شوہر سے محروم ہو جاتی ہیں، لیکن دین کی حفاظت میں لگی رہتی ہیں. میرے بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھی تربیت دیا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آتی ہیں تو سب لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کی تھی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا انس آج سے آپ کا خادم ہے، آپ کا سیوک ہے، آپ کا نوکر ہے. اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ پڑھنا لکھنا جان گئے تھے، اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ھذا ابنی وہو غلام کاتب، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، یہ آپ کی سیوا کے لیے، آپ کے لیے میں وقف کر رہی ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو میری عمر 8 سال تھی. میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی اور کہا کہ مدینہ کے ہر مرد اور عورت نے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کیا ہے، میرے پاس میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، لہذا آپ مجھے قبول کر لیجئے. اس طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن کبھی بھی مجھے آپ نے نہ مارا اور نہ ہی برا بھلا کہا اور نہ ہی ناراضگی کا اظہار کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے انی لارجو ان القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم القیامہ فاقول له یا رسول اللہ ھذا خویدمک انس. مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی تو میں عرض کروں گا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا چھوٹا خادم، چھوٹا سیوک انس حاضر ہے. میرے بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا اور بیٹے کے لیے ماں کی یہ بہت بڑی قربانی تھی کہ شوہر جدا ہو چکا ہے، لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں، اور پیش ہی نہیں کرتی ہیں بلکہ وہ اپنے عزم کا، اپنی ہمت کا اظہار کرتی ہیں کہ میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک کہ انس بڑے نہ ہو جائیں، مجلسوں میں بیٹھنے نہ لگیں اور لوگوں سے بات نہ کرنے لگیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جزا اللہ امی عنی خیرا لقد احسنت ولایتی. اللہ تعالیٰ میری ماں کو میری طرف سے اچھا بدلہ عطا فرمائے کہ انہوں نے میری بہت ہی اچھی پرورش کی. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی پرورش ہوئی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو ان سے ان کی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کہاں تھے؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کے لیے گیا تھا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سا کام تھا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے. اس پر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کی تربیت کرتے ہوئے کہا احفظ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تخبر به احدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس راز کی حفاظت کرنا اور اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کرنا اور اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ اپنے شاگرد حضرت ثابت البنانی رحمہ اللہ کو سنا رہے تھے. اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 90 سال کی ہو چکی تھی. اس واقعے کو گزرے ہوئے لگ بھگ 80 سال ہو چکے تھے. انہوں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ بات میں نے کسی کو بتایا ہوتا تو اے ثابت
میں تم کو بھی بتا دیتا، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ راز کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ میں نے اپنی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ راز نہیں بتایا۔ میرے بھائیوں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں بہت ہی اہم سبق ہے، بہت ہی اہم پیغام ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اہم پیغام جو ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک باوقار، سمجھدار اور دیندار عورت تھیں۔ جب حضرت انس ہوشیار ہو گئے تو دوسری شادی کے لیے انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ چنانچہ مدینہ کے ایک خوشحال اور مالدار آدمی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، نکاح کا پیغام لے کر کے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، کیونکہ حضرت انس کے والد، جیسا کہ آپ نے سنا، کہ اسلام قبول نہیں کرتے اور گھر سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ سیریا کے راستے میں تھے تو مار دیے گئے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ایک غیر مسلم پیغام لے کر کے آتا ہے، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت ہی پیار سے بات کیا، کہا کہ ابو طلحہ، آپ جیسے آدمی کا نکاح میں آنا یہ شرف کی بات ہے، لیکن آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، اس لیے یہ نکاح ممکن نہیں۔ آپ کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، اس لیے یہ نکاح ممکن نہیں۔ ابو طلحہ نے جب اصرار کیا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان والی بات کہی اور کہا کہ نہ مجھے سونے کی ضرورت ہے، نہ چاندی کی تمنا ہے، اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو یہی میرا مہر ہوگا، نہ ہمیں سونا چاہیے نہ چاندی چاہیے۔ مطلب یہ کہ انکار شادی کرنے سے نہیں، بلکہ انکار اس بات سے ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو آپ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے غور کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر دھیان دیا، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ ابو طلحہ کو اسلام کی دعوت بھی دی تھی، کہا تھا کہ آپ ایسی مورتی کی پوجا کرتے ہیں جس کو اینٹ اور پتھر سے فلاں حبشی غلام بناتا ہے، اگر اس کے اندر آگ جلائی جائے تو وہ جل جائے، اور اس کے سامنے آپ ماتھا جھکاتے ہیں۔ برکیف حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ام سلیم سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ شادی بہت ہی بابرکت شادی ٹھہرتی ہے، کیونکہ اس شادی میں اسلام ہی مہر ثابت ہوا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت ہی پیار بھری زندگی گزارتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد خوشیوں کی کلیاں گھر میں کھلتی ہیں، اور اللہ رب العالمین ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیٹا عطا فرماتا ہے۔ اس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمیر رکھا تھا۔ حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھار گھر میں کھیل رہے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے اور ابو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے دل لگی بھی کیا کرتے تھے۔ نغیر نام کا چڑیا تھا، وہ چڑیا وفات پا گیا، تو اس کی وجہ سے حضرت ابو عمیر کو بہت تکلیف ہوئی کہ ہمارا چڑیا، ہمارا پرندہ جس سے ہم کھیلتے تھے وہ کیسے وفات پا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور ابو عمیر کو دیکھا کہ بہت غمگین دکھائی دے رہے ہیں، تو کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے نغیر پرندے کا کیا ہوا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے سے بھی دل لگی کر رہے ہیں۔ یہ سبق ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی دل لگی کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ابو عمیر کو بہت ہی پیار سے، محبت سے پالتی ہیں اور پوستی ہیں، یہاں تک کہ ابو عمیر ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ابو عمیر کی طبیعت خراب ہوئی اور اس طریقے سے ابو عمیر بیمار ہو گئے۔ علاج کیا لیکن علاج نہ حاصل، بیماری بڑھتی ہی گئی۔
ابو طلحہ کہیں گئے ہوئے تھے کہ اسی بیچ ابو عمیر کی وفات ہو گئی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اب نہایت ہی صبر کا دامن تھامتی ہیں اور اپنے پڑوسیوں سے کہتی ہیں کہ جب ابو طلحہ گھر آئیں تو ہم میں سے کوئی بھی ابو طلحہ کو بچے کی وفات کے بارے میں نہ بتائے، میں خود بتاؤں گی کہ میرا بیٹا وفات پا گیا ہے۔ اس طریقے سے بچے کو ڈھانک دیا اور صبر کر رہی ہیں۔ جب ابو طلحہ گھر آئے تو پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہوا اسکن ما کان، کہ بچہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ بچہ شاید سو رہا ہے، طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ مہمان بھی تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کی موت کے باوجود بھی مہمانوں کے لیے کھانا بناتی ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتی ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا کھلاتی ہیں اور خوشبو لگاتی ہیں، بن سنور کر کے اپنے شوہر کے پاس آتی ہیں اور شوہر خوشبو محسوس کرتے ہیں تو شوہر بیوی کا تعلق بھی بن جاتا ہے، حالانکہ اس گھر میں بچے کی وفات ہو چکی ہے، بچہ اسی ام سلیم کے دل کا ٹکڑا ہے، لیکن شوہر بیوی کا تعلق بھی بن رہا ہے شوہر کی رعایت کرتے ہوئے۔ جب رات کا ایک اچھا خاصا حصہ گزر جاتا ہے اور ابو طلحہ پرسکون ہو جاتے ہیں تو ام سلیم موت کی خبر دیتے ہوئے حضرت ابو طلحہ سے کہتی ہیں ابو فلاں آج عجیب واقعہ ہوا، ایک آدمی آیا اپنا سامان لینے کے لیے، جو اس نے کسی دوسرے کے پاس وہ سامان عاریتاً رکھا تھا، جس کے پاس سامان رکھا تھا وہ سامان دینے سے انکار کر گیا اور ٹینشن میں آ گیا۔ ابو طلحہ نے کہا کہ بھئی سامان اگر اس کا تھا اور اپنا سامان لینے کے لیے آیا ہے تو ٹینشن میں آنے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہید تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد کہا کہ تو پھر ابو طلحہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی، اب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پر دے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو واپس لے لیا ہے، اب صبر کیجئے اور بچے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیجئے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، غور کیجئے، کیسی عورت ہے، صبر کرنے والی عورت، حکمت والی عورت، اللہ کے فیصلے سے خود کو راضی رکھنے والی عورت۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارک اللہ لکما فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ اسی رات کی برکت سے ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دوسری اولاد عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بچے کو پیش کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گھٹی دی اور اس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ یہاں پر بہت اہم سبق ہے ہماری بہنوں کے لیے کہ معمولی شوہر گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے تو آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں، لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کا ٹکڑا وفات پا گیا ہے، لیکن صبر کرتی ہیں، اور صبر ہی نہیں کرتی ہیں بلکہ اپنے شوہر کو بچے کی وفات کی خبر دینے کے لیے حکمت اختیار کرتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ شوہر کا کیسے استقبال کیا جائے جبکہ گھر میں مصیبت پر مصیبت ہے، یہ ٹیکنک سکھاتی ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے بھائیوں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی فقیہہ عورت تھی، سمجھدار عورت تھی۔ سمجھداری ایسی تھی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو وہ کہتی ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کے بعد لوگ اب خون ہی بہائیں گے، ان کے بعد لوگ اب خون ہی بہائیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے حالات خراب ہوئے اور اب تک خراب چلے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دونوں کو ملا کر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ کیئر کرتی تھیں سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بہت احترام کرتی تھیں، آپ کی بہت عزت کرتی تھیں، آپ سے بہت محبت کرتی تھیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت حاصل کیا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر آتے تو چمڑے کا ایک بستر بچھا دیتی تھیں جس پر آپ دوپہر میں قیلولہ کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیلولہ کر رہے ہوتے تو حضرت سلیم آپ کا پسینہ اور آپ کے بال کو جمع کر لیتی اور انہیں شیشی میں رکھتی تھیں تاکہ اپنی خوشبو میں اسے ملا لیں، کیونکہ پسینہ جو آپ کے جسم سے نکلتا تھا وہ خوشبوؤں میں سب سے بہتر خوشبو ہوتا تھا۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق دو اہم واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد اپنی بات ختم کریں گے کچھ اسباق کو جان کر کے۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق یہ واقعہ ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں خبر بھیجا کہ کسی کے پاس کوئی کھانا ہے تو لا کر کے پیش کرے تاکہ مہمان کی ضیافت کی جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس بھی ایک آدمی کے کھانے کے لائق کھانا نہیں ملا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں اعلان کیا کہ ہے کوئی جو آج اس مہمان کی ضیافت کرے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، میں ضیافت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان آ رہے ہیں، ان کی ضیافت کرنی ہے۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کھانا تو بس بچوں کے لیے ہی کافی ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بھی کھانا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم ترکیب سوچیں گے، چراغ بجھا دیں گے اور مہمان کی ضیافت کریں گے۔ چنانچہ مہمان آتا ہے، چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے حضرت ابو طلحہ جاتے ہیں، وہاں پر چراغ بجھا دیتے ہیں اور مہمان کے سامنے کھانا چن دیا جاتا ہے اور مہمان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ اس طریقے سے مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ جب کل ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خود وہ مفلوق الحالی میں ہوں، خود وہ پریشان حالی میں ہوں۔ تو یہ وصف تھا صحابہ کرام کا کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتے تھے، دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جو دوسرا واقعہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلیم حاضر تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کرتے ہوئے کہا، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ یا رسول اللہ، عورت اگر خواب دیکھے جیسے مرد خواب دیکھتا ہے تو کیا اس کے اوپر بھی غسل واجب ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ چھوٹی عمر کی تھیں، انہوں نے کہا کہ سلیم، تم نے عورتوں کی جماعت کو رسوا کر دیا، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔ یعنی ایسا سوال پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتوں کی جماعت کو تو نے رسوا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے بہت پتے کی بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، سلیم نے کوئی غلط سوال نہیں پوچھا ہے۔ اے سلیم، جب عورت اس طرح کا پانی دیکھے تو اس پر بھی غسل واجب ہے۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے چلنے کی آواز سنی، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غمیشہ بنت ملحان یعنی انس بن مالک کی والدہ ہیں۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں زندہ رہتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تقریباً 40 ہجری کے قریب ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اب آخری جو سبق ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے کچھ اسباق پر ہم دھیان دیں گے اور اس کے بعد اپنی بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلا جو سبق حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے راستے میں آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے، چاہے مشکلات کتنے بھی آئیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتی ہیں، شوہر راضی نہیں ہے پھر بھی اسلام پر جمی ہوئی ہیں، اپنے بچوں کو دین سکھاتی ہیں، شوہر احتجاج کرتا ہے، شوہر گھر سے نکل جاتا ہے، شوہر سے محروم ہو جاتی ہیں، لیکن دین پر جمی رہتی ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے دوسرا سبق یہ ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی بہادر اور حوصلہ رکھنے والی خاتون تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچے انس کو، جبکہ ان کے پاس ایک ہی بیٹا ہے، شوہر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، تاکہ امت کو فائدہ پہنچائیں اور تاکہ بہترین تربیت پائیں۔ تیسرے نمبر پر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایسی خاتون ہیں جو اپنے دین کا سودا نہیں کرتی ہیں بلکہ داعیہ کا کردار ادا کرتی ہیں۔ آج ہماری بچیاں جب کوئی غیر مسلم کچھ پیار محبت کی باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے لو میں پاگل ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اپنے ایمان کا سودا بھی کر لیتی ہیں۔ لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ابو طلحہ، آپ جیسے انسان کو رد نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ مسلمان نہیں ہیں، لہذا یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر اسلام قبول کر لیں تو آپ سے شادی ہو سکتی ہے، اور کہا کہ اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر ہوگا اور کچھ میں نہیں لوں گی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی دعوت کا اثر تھا کہ ابو طلحہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اس طریقے سے حضرت ام سلیم کے شوہر بنتے ہیں۔ شوہر کی رعایت کرنے کا بھی بہت اہم سبق ملتا ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے۔ آپ غور کریں، ام سلیم کا ہی بیٹا ہے، وفات پا چکا ہے، بچے کو کپڑے سے ڈھانپ دیا ہے، شوہر کا انتظار کر رہی ہیں، شوہر کا استقبال کرتی ہیں اور شوہر سے کہتی ہیں کہ وہ اسکن ماکان، پہلے سے زیادہ سکون میں ہیں، اور کھانا بنا کر کے کھانا کھلاتی ہیں، زینت اور زیبائش کرتی ہیں، شوہر کے پاس آتی ہیں، گویا کہ شوہر کا حق ہے، وہ حق ادا ہونا چاہیے۔ شوہر جسمانی تعلق قائم کرتا ہے، تمہید بات کر کے موت کی خبر دے رہی ہے۔ کیا اس عورت کو اپنے بچے کی وفات پر درد نہیں تھا؟ درد تھا، لیکن اس عورت نے سمجھا تھا کہ اولاد بھی اللہ کی امانت ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آج واپس لے لیا ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی زندگی بہت کھوجنے سے ملتی ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے لیے شوہر کو نظر انداز کیا، اللہ تعالیٰ نے ابو طلحہ جیسے بہتر شوہر کو ان کی زندگی میں اتارا۔ بچے کی پیدائش کے وقت جو اسلامی آداب ہیں وہ آداب بھی برتنے چاہیے۔ یہ چیز بھی ہمیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سمجھنے کو ملتی ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو بھیجتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھٹی دیتے ہیں اور ان کا اچھا نام رکھا جاتا ہے، عبداللہ نام رکھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بچوں کا اچھا نام رکھنا چاہیے، بچوں کے بال صاف کر کے اس بال کے برابر میں چاندی صدقہ کرنا چاہیے، اسی طریقے سے 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ ایک آخری جو نقطہ ہے یہاں پر، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک حاصل کرنے کے حوالے سے، کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کو جمع کرتی تھیں اور خوشبو کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔ تو یہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں
برکت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کے بعد اب کسی بھی انسان سے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نہ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے برکت حاصل کیا، نہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ ہی حضرت علی، اور بعد کے ادوار میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور کسی سے برکت حاصل کی گئی۔ لہذا برکت صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھی، اب کسی سے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، اس میں سبق ہے، پیغام ہے، ہمیں اس سبق اور اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔